بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر مجدد الفسانی کے اوپر ہے۔ یہ پاکستان افیئرز کا PMS کا پہلا لیکچر ہے۔ بیسیکلی جو لیکچرز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ان میں جو مین ٹاپکس ہیں ہم ان کو کور کر رہے ہیں۔ وہ والے ٹاپکس جو ایگزامز میں آ ہی نہیں رہے ہم نے ان کو چھوڑ دیا تاکہ بچوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور زیادہ لینتھی سلیبس کو دیکھ کے بچے پریشان بھی نہ ہوں۔ تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ PMS میں CSS میں اسٹوڈنٹس کو بچوں کو کہیں پہ بھی کوئی پریشانی آتی ہے، پیپر ایویلیویشن کے حوالے سے، پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے، دوسرا موکس کے حوالے سے، یا کلاسز کچھ بچے فزیکل لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کچھ آن لائن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہر طرح کے بچے ہم سب کو سہولت دے سکتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ آپ لوگ کانٹیکٹ نمبر ہوگا میرا ویڈیو کے لاسٹ میں اور شروع میں، آپ وہ کانٹیکٹ اس سے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پریشانی آپ کے سبجیکٹس کے ریلیٹڈ۔ تو ان جو لیکچرز ہم نے جو یوٹیوب کے اوپر ڈالنے ہیں ان میں جو خاص چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ریلیٹیولی جو دوسرے لیکچرز آ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ جنیرک ٹائپ کے ہیں۔ ہم نے ان کو تھوڑا سا منفرد بنایا اور کوالٹی لیکچرز لے کے آئے یہاں پہ، جس میں ہم نے لیکچر میں ریفرنسز کو ڈالا، اس کے علاوہ ہم نے کوٹیشنز کو، بک ریفرنسز کو، اور جو ریکمینڈڈ بکس ہیں CSS PMS کی ان میں سے ہم نے ریسرچ کر کے جو مین تھیم ہے ٹاپک کا وہ نکال کے آپ لوگوں کو پیش کیا۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو لیکچرز ہیں دوسرے تمام لیکچر جو یوٹیوب کے اوپر ہیں ان سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی سے۔ مجدد الفسانی 1564 میں پیدا ہوئے اور 1624 میں ان کا وصال ہوا۔ ان کی بائیوگرافی ذرا دیکھتے ہیں۔ بارن ان 1564 ان سرہند۔ یہ سرہند جو علاقہ ہے یہ انڈیا کا ہے۔ کرنٹلی اس کو انڈین پنجاب کا علاقہ ہے، انڈین پنجاب میں سرہند ہے، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے 1564 میں۔ ان کے جو نام ہیں ان کو امام ربانی بھی بولا جاتا ہے، ان کو شیخ احمد سرہندی بولا جاتا ہے، اور ان کا جو تیسرا نام ہے جس سے یہ زیادہ مشہور ہیں مجدد الفسانی۔ ان کے والد کا نام شیخ عبد الاحد تھا۔ مجدد الفسانی کے آپ کو مطلب بتاتا چلوں، بیسیکلی مجدد تجدید سے نکلا ہے کہ ایک چیز کا زوال شروع ہوا ہو پھر اس چیز کو دوبارہ کوئی ریوائیو کرے، دوبارہ کوئی بحال کرے تو اس کو مجدد بولتے ہیں۔ تو الفسانی مطلب ایک چیز جو پیچھے مٹ گئی ہو اس کو دوبارہ لے کے آنے والا دوسرا بندہ۔ تو اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ٹو ریوائیو اگین۔ مجدد الفسانی کو ہم الفسانی کیوں بولتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ تھا مجدد الفسانی کا جس میں وہ پیدا ہوئے سب کانٹیننٹ کے اندر، اس وقت اسلام خطرے میں تھا، اسلام کو بہت زیادہ تھریٹس تھے ہر حوالے سے۔ تو مجدد الفسانی نے اپنی ایفرٹس کے ذریعے اس کو ریوائیو کیا اسلام کو دوبارہ، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ مجدد الفسانی اسلام کو دوبارہ ریوائیو کرنے والے دوسرے بندے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں امپورٹنس آف ہز رول ایز اے ریفارمر اینڈ اسکالر ان اسلامک ہسٹری۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریویلنگ سچویشن کیا تھی، ان کی اہمیت کیوں ہے امام ربانی کی اس ٹائم پیریڈ میں جس کو ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا سب کانٹیننٹ کے اندر مغل امپائر میں سے اکبر بادشاہ، اس نے ایک نیا مذہب متعارف کروایا تھا جس کو ہم دین الہی بولتے ہیں، جو 1582 کے اندر اس نے انٹروڈیوس کروایا۔ یہ اس کا پیک ٹائم تھا۔ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ فیکٹس بھی ہیں، کچھ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ان فالورز، اس دین کے جو فالورز تھے ان کو چیلے بولا جاتا تھا،
آج بھی ایک ٹرم ہے، ہم کہتے ہوتے ہیں کہ شیطان کا چیلا۔ تو اس وقت ان کے جو فالورز تھے 4,73,000 فالورز تھے۔ یہ جو ریلیجن تھا، یہ جو مذہب تھا، یہ ایک موڈریٹ قسم کا تھا۔ اکبر نے ایک کام کیا، اس نے دیکھا کہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، تو ایک قسم کی ریلیجیس اور ایتھنک ڈائیورسٹی تھی اسٹیٹ کے اندر۔ تو آج کے دور میں جس طرح ہم نیشنل انٹیگریشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی پالیسی کو اپنانے کے لیے انہوں نے ایک الگ مذہب بنا لیا کہ جتنے بھی تمام مذاہب ہیں ان میں سے کچھ چیزیں لے کے، فرض کرو ہندوازم ہے، اس میں آئیڈل ورشپنگ اس چیز کو اٹھا لیا گیا، اسلام جو ہے اس میں نماز کو اٹھا لیا گیا۔ تو اس طرح بہت ساری ہر مذاہب میں سے چیزیں اٹھا کے ایک نیا مذہب بنا دیا اور اس میں سب چیزوں کو ضم کر دیا گیا۔ تو اس کو نام دیا دین الہی کا۔ تو پرپس صرف ایک ہی تھا اسٹیٹ کے اندر، انٹیگریشن لانا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کیا تھا، اب یہ دیکھیں کہ اسلام میں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام ایک پیور مذہب ہے، اس میں جب ہم مینیپولیشن کرتے ہیں تو وہ مذہب اسلام نہیں رہتا۔ جیسا کہ ہم آج کے دور میں قادیانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، قادیانیوں نے ایک تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹس کی تو وہ مذہب اسلام کے دائرہ سے خارج ہو گئے۔ تو اسی طرح اس وقت بھی اس طرح کا ہی انہوں نے کیا کہ مختلف مذاہب کو ان کی چیزیں نکال کے ایک نیا مذہب بنا دیا۔ تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اسلامی مذہب تھا۔ پھر ایک اور ٹرم تھی سجدہ تعظیمی، لوگ تعظیماً سجدہ کرتے تھے بادشاہ کو، یہ بھی ایک غلط رسم تھی۔ دوسرا یہ کہ ذل الہی، شیڈو آف گاڈ، بادشاہ جو تھا، کنگ جو تھا اکبر، وہ خود کو کہلواتا تھا کہ مجھے آپ ذل الہی بولیں کہ میں خدا کا سایہ ہوں۔ جس طرح ڈارک ایجز میں یہ جو کنگز تھے کرسچنز کے مغرب کے، وہ بھی اس طرح کی ٹرمز یوز کرواتے تھے۔ پھر ایک اور غلط جو رسم چل رہی تھی وہ تھی اوپن موکری آف اسلامک پریکٹسز ان مغل کورٹس۔ جو مغل کورٹس تھیں ان کے اندر لوگ اسلامی رسومات کو ان کے اوپر کھلے عام مذاق کرتے تھے، جیسا کہ اذان ہو گیا، جیسا کہ نکاح ہو گیا، تو جیسا کہ روزہ ہو گیا، تو بالکل اوپنلی لوگ اس کے اوپر مذاق کرتے تھے۔ تو یہ ایک تھریٹ تھا اسلام کو، اسلامی رسم کو، لوگوں کو شرمندگی ہوتی تھی ان پریکٹسز کو یوز کرتے ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندو تھے، اکبر نے ان کو اپنی جو کورٹ تھی ان میں ہائر پوزیشن پہ ہائر کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں جو منسٹرز ہیں، اس طرح کے جو وزیر تھے، وہ زیادہ تر تعداد جو تھی ان کی ہندو تھی۔ پھر یہ کہ اکبر نے کچھ علاقوں میں اور خصوصاً اپنے دربار میں اذان کو بین کیا ہوا تھا، اور پورے برصغیر کے اندر کو سلاٹرنگ کو سٹاپ کیا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، بین کیا ہوا تھا اس کے اوپر۔ کیوں بین کیا ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے دین الہی جو مذہب اپنایا تھا اس میں جو ہندوؤں کے کچھ رسمیں، اسلامی رسمیں اس نے ڈالی تھیں، تو اس میں کو سلاٹرنگ پہ بھی اس نے پابندی لگا دی۔ اچھا، پھر وحدت الوجود ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کو لوگ غلط انٹرپریٹ کر رہے تھے۔ بیسیکلی وحدت الوجود جو آئیڈیالوجی ہے وہ صوفی ازم کی آج بھی ایک بڑی مین آئیڈیالوجی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا ہے اور جو اس کی مخلوق ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مخلوق ہے وہ خدا کا سایہ ہے، یہ اس کا مطلب تھا۔ لیکن اس وقت کے جو ہندوز تھے وہ اس چیز کا غلط مطلب لے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیونکہ تمام مخلوقات خدا کی بنائی ہوئی ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے کون ہندو ہے کون مسلم، ہم سب ایک ہیں۔ تو وہ بیسیکلی اسلام کو اور ہندوازم کو ایک تصور کرنے لگ گئے تھے۔ یہ جو صوفی ازم کی آئیڈیالوجی تھی، اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے انہوں نے اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کنفیوز کر دیا۔ تو اس معاملے کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسلام جو تھا اس کو اچھا خاصا تھریٹ تھا بہت سارے اینگل سے۔
پھر اس وقت کی جو صورتحال تھی اس پہ بہت سارے رائٹر لکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ املگامیٹ ہونے والا تھا انٹو ہندوازم. اسلام ہندوازم میں آلموسٹ ضم ہونے والا تھا. تو اس وقت ایک ضرورت تھی اسلامک ریوائولزم کی کہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ریلیجیس لیڈرشپ، کوئی اس طرح کی ہستی آئے جو اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرے، کیونکہ اسٹیٹ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود ملوث تھی. تو اس وقت جو شیخ احمد سرہندی ہیں وہ پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لی اس چیز کو ختم کرنے کی. شیخ احمد کی دو مشہور کتابیں بھی ہیں، ایک مکتوبات امام ربانی کے نام سے چھپی ہوئی ہے، ایک خلافت نامہ کے نام سے چھپی ہوئی ہے. اب ہم امام ربانی کی جو ہے سروسز کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی کیا سروسز تھیں اس طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے. پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلم سوسائٹی کے اندر یہ جو غلط نظریات تھے ان کو ڈیاگنوز کیا. پہلے انہوں نے ان کو واضح کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط پریکٹسز ہیں ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پریکٹس تھی ان کی وحدت الوجود والی، تو انہوں نے اس کو کلیئر کیا. آگے پھر انہوں نے نگیٹ کیا دین الہی کو کہ دین الہی جو ہے یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا دین ہے، یہ کفر ہے. سجدہ تعظیمی کو انہوں نے روکا، پریچنگ کی، انہوں نے لوگوں کو پیغامات دیے، جو بھی درباروں میں جاتے تھے ان کو یہ پیغام دیا کہ سجدہ تعظیمی نہیں کرنا چاہیے. ایون کہ انہوں نے لیٹرز میں بھی جو کنگ تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو لکھا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایون کہ ایک لفظ جو ہے ذل الہی جس کا مطلب ہے شیڈو آف گاڈ، خدا کا سایہ، اس کو بھی بادشاہ جو تھا اس وقت کا اکبر، لیٹر میں ان کو بھی پیغام بھیجا کہ آپ یہ ورڈز یوز نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے اپنے لیٹرز لکھے جو آج بھی خطوط امام ربانی کے نام سے چھپے ہوئے ہیں. 536 ان کی تعداد ہے، جس میں وہ مختلف جو وزراء تھے، اسٹیٹ مشینری تھی، اسٹیٹ کے آفیشلز تھے، ان کو لیٹرز لکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے، یا پھر اپنے جو ان کے شاگرد تھے ان کو کچھ ہدایات دینے کے لیے یا لوگوں کو پیغام دینے کے لیے. ان کے جو لیٹرز تھے وہ خطوط امام ربانی کے نام سے ہیں. تھیوری آف وحدت الوجود اینڈ امامز ٹیچنگ. اب یہ وحدت الوجود کی جو تھیوری ہے، میں نے پہلے بھی تھوڑا سا بتایا، وہ یہ تھا کہ خدا اور مخلوق ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بیسیکلی یہ ٹرم مسلم جو صوفی تھے وہ استعمال کرتے تھے اور آج بھی کرتے آ رہے ہیں. لیکن امام ربانی نے اپنی ٹیچنگ میں یہ بتایا کہ یہ جو تھیوری ہے، یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس کو صرف صوفی جو صوفیزم کو سمجھتے ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تصوف جن کو آئیڈیا ہو تصوف کا، وہ تو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ تھیوری ان کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک اپنی نئی آئیڈیالوجی دی جس کو تھیوری آف وحدت الشہود کہا جاتا ہے. وحدت الشہود میں انہوں نے بتایا کہ خدا اور مخلوق ایک دوسرے میں ایک چیز نہیں ہے، نہ ہی مخلوق جو ہے وہ خدا کا سایہ ہے، بلکہ مخلوق صرف ایک ہی چیز یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ریپریزنٹیٹیو ٹو دا گاڈ ہے، وہ خدا کی نمائندہ ہو سکتی ہے، وہ ایک چیز نہیں ہو سکتی. تو اس طرح انہوں نے عام لوگوں میں اور جو صوفیزم کی آئیڈیالوجی تھی اس میں ایک فرق پیدا کر دیا. پھر آگے ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو ان کے شاگرد تھے وہ پیدا کیے اور ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا اسلام کے اس پیغام کو، اسلام کے اس تعلیم کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو اسلام تھا وہ خطرے میں تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن ٹو ایتھیزم. انہوں نے اس وقت کے جو لادینیت اس وقت تھی سوسائٹی کے اندر، اس کی بھی مخالفت کی. انہوں نے لوگوں کو اس بات پہ زور دیا کہ وہ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہوں.
فرسٹ ہو میڈ دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجدد الفسانی وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو سیڈ کہ جو ہندو ہیں وہ ایک الگ ہیں، یہ ہندو جو مذہب ہے یہ الگ مذہب ہے، جو اسلام ہے یہ ایک الگ مذہب ہے، تو یہ ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو سکتے. یہاں سے ایک کلیئر ڈیوائیڈ آتی ہے کہ دو قومیں یہ الگ قومیں ہیں، ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلم جو ہیں یہ الگ قوم ہے. پھر انہوں نے ایڈوائز کی اکبر کو کہ وہ جو اپنے ایڈوائزرز ہیں ان کو چوز کرنے میں عقل مندی سے کام لے، کیونکہ یہ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں یہ بہت سارے معاملات میں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں رولر کی پالیسی کو، کنگ کی پالیسی کو. تو جب آپ کے ایڈوائزرز غیر مسلمز ہیں تو وہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک مسلم پالیسی کو اڈاپٹ کریں یا امپلیمنٹ کروائیں؟ وہ پھر لبرل قسم کی ایتھیسٹ پالیسیز یا پھر نان مسلم ایجنڈے پہ اوپر کام کرتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے ایڈوائز کی کنگ کو، اکبر کو، کہ آپ اپنے ایڈوائزر جو ہے وہ مسلمان جو ہیں ان کو رکھیں. یہ بھی انہوں نے اکبر کو ایڈوائز کی کہ وہ جو بیت المال ہے اس وقت کا اس کو دو حصوں میں تقسیم نہ کرے. یہ ایک عام رسم تھی، روٹین تھی کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بیت المال کے دو حصے کر دیتا تھا. ایک حصہ غریبوں کے لیے ہوتا تھا اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بادشاہ اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیتا تھا. تو اس نے اسلامک پرسپیکٹیو سے شیخ احمد سرہندی نے اس کو کنگ کو، جو اس وقت کا مغل بادشاہ تھا اکبر، اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو، یہ اسلامک ٹیچنگ جو ہیں ان کے خلاف ہے. تو یہ تھی ان کی ایفرٹس. اب ان کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا ہوا شیخ احمد سرہندی کی ایفرٹس کا. سب سے پہلے تو جو پرپس تھا کہ جو اسلام املگامیٹ ہو رہا تھا انٹو ہندوازم، اب یہاں پہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے کمپلیٹ ریوائول آف اسلام ہوا. ایون کہ ایک چیز سامنے آئی ہے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فالوور آج کے دور تک موجود ہے. کہیں پہ بھی یہ مذہب ریلیجن ایجاد ہوا بنا، ان کے فالوورز اب بھی ہیں، بدھزم ہے، ہندوازم ہے، جتنے بھی ہیں. لیکن شیخ احمد سرہندی کی تعلیمات کا یہ نتیجہ ہے کہ جو دین الہی کے فالوورز ہیں اس وقت ختم ہو گئے اور آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. تو اٹ مینس کہ اسلام کا جو ریوائول تھا وہ 100% ہوا. پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے آئیڈیا آف ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس کو ایمرج کیا وہاں سے. انفلوئنس آف شیخ آن جہانگیر سن آف اکبر، جو جہانگیر بادشاہ تھا جو اکبر بادشاہ کے بعد بادشاہ بنا، اس پہ شیخ صاحب کا بہت زیادہ انفلوئنس ہو گیا. ایون کہ بہت سارے معاملات وہ شیخ صاحب سے ڈسکس کر کے پھر اسٹیٹ میں امپلیمنٹیشن کرواتے تھے. دوسرا یہ کہ شیخ احمد کی جو تعلیمات تھیں، ان کا جو رول تھا وہ ایز این اپوزیشن تھا. آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ایک رولنگ پارٹی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے ایک اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اسٹیٹ کو وہ جو غلط پالیسی لے کے آتے ہیں اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں. تو اس وقت کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا یا اپوزیشن کا رول تھا وہ شیخ صاحب نے پلے کیا. ان کی ایک اور ریزلٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ پیوریفیکیشن آف اسلامک بلیفز. اسلامک جو بلیف تھے جس میں ایک کنفیوژن تھی، ہندوؤں کی جو رسمیں تھیں وہ مرج ہو گئی تھی اسلامک رسومات کے اندر، تو ان کو انہوں نے پیوریفائی کیا. دوسرا یہ کہ جو مسلم سوسائٹی اس وقت ڈویژن کا شکار ہو رہی تھی کہ آیا کہ ہمیں دین الہی اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے، یا پھر ہمیں اپنے ہی نظریے پہ قائم رہنا چاہیے، تو یہ جو ایک کنفیوژن تھی وہ ختم ہونے کے بعد مسلم سوسائٹی جو ہے وہ مضبوط ہو گئی، یونٹی آ گئی سوسائٹی کے اندر. تو یہ تھی ایفرٹس اور ان کا ریزلٹ. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 1524 میں شیخ صاحب کی وفات ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارا ایک ٹاپک جو ہے شیخ احمد سرہندی کا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا، پاسٹ پیپرز کے حوالے سے میں اس کا بتاتا چلوں کہ 2015 میں شاہ ولی اللہ کے اوپر انہوں نے ایک کوسچن دیا ریفارمرز میں سے.
تو اس ٹاپک کو کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ریفارمرز تو ہمارے پاس جو ریلیجیس ہیں وہ 2-3 ہی ہیں، ایک سید احمد شہید ہیں، ایک شاہ ولی اللہ ہیں، اور ایک سرہندی صاحب ہیں، تو شیخ احمد سرہندی صاحب. تو ان 3 میں سے وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، کیونکہ ایک انڈیکیٹر آ گیا ہمارے پاس کہ شاہ ولی اللہ پہ انہوں نے کوشچن دیا تو اس پہ بھی دے سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ڈیٹیل سے کیا. اب آگے آتے ہیں مختلف جو ریکمینڈڈ بکس ہوتی ہیں ان کے ریفرنسز کی. ہم نے مختلف کتابوں سے ریفرنسز نکال کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ ان کو لکھ سکیں اور ایک کوالٹی پیپر جو ہے آپ پروڈیوس کر سکیں. پہلی اس کی کوٹیشن ہے سید حسین ناصر کی ہے. یہ ڈاکٹر سید حسین ناصر ہیں، یہ ہسٹورین بھی ہیں، ایک رائٹر بھی ہیں. وہ لکھتے ہیں مجدد الفسانی واز اے ٹاورنگ figure in the Islamic revivalism, whose teaching continue to inspire Muslim worldwide. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اونچا فگر تھا ادھر مجدد الفسانی اسلامک ریوائولزم میں، جن کی ٹیچنگ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو انسپائر کیا. یہ کوٹیشن ہم لکھ سکتے ہیں، انٹروڈکشن میں بھی لکھا جا سکتا ہے، اس کو کنکلوژن میں بھی لکھا جا سکتا ہے. ایون کہ مجدد الفسانی کے حوالے سے جو اسلامک ریوائولزم کی ہم لکھیں گے آؤٹ لائن کے اندر یا سب ہیڈنگ میجر ہیڈنگ لکھیں گے کہ اسلام کو ریوائیو کیا انہوں نے، تو اس میں بھی یہ کوٹیشن ہم ڈال سکتے ہیں. پھر دوسری ہمارے پاس کوٹیشن ہے پروفیسر محمد سجاد حق کی ہے. یہ بھی ایک ہسٹورین ہے. وہ لکھتے ہیں مجدد الفسانیز emphasis on the purification of the soul and adherence to the orthodox Sunni beliefs laid the foundation of a revival of Islamic thoughts in South Asia. یہاں پہ اب جب ہم آؤٹ لائن بناتے ہیں کہ انہوں نے ونس آف گاڈ کی بات کی، انہوں نے اسلامک جو بلیفز ہیں ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے ایفرٹس کی، تو اس آؤٹ لائن کے اندر، اس سب ہیڈنگ کے اندر یہ ہم کوٹیشن ڈال سکتے ہیں. یہ ایز اے فیکٹ ہمارے پاس ہے. تھرڈ ون جو ہمارے پاس ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے. ڈاکٹر محمد تقی عثمانی صاحب ہیں. وہ لکھتے ہیں دا لیٹرز اینڈ ٹریٹیز آف مجدد الفسانی سروز ایز اے بیکن آف گائیڈنس فار دوز seeking spiritual enlightenment and deeper understanding of Islamic theology یا ideology. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو لیٹرز تھے یا ان کی ٹریٹیز تھیں جو ابھی تک بھی ہمارے پاس ریٹن فارم میں ہیں، وہ ایک گائیڈ لائن ہے مسلمز کے لیے کہ وہ جو اسپرچول انلائٹنمنٹ ہے، وہ جو اسپرچول نالج ہے یا ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے اسلامک تھیولوجی کی، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان لیٹرز کے ذریعے، ٹریٹیز کے ذریعے. اب اس کوٹیشن کو ہم مجدد الفسانی کے لیٹرز میں یا ان کی اسلامک ٹیچنگ میں ڈال سکتے ہیں ایز اے ریفرنس. پھر ہمارے پاس ہے باقی باللہ کی. یہ ان کے مرشد ہیں سید ان کے شیخ احمد سرہندی صاحب کے. وہ لکھتے ہیں ہی ول ٹرن انٹو اے لائٹ وچ ول illuminate دا ہول ورلڈ، کہ مجدد الفسانی جو ہے وہ ایک ایسی روشنی میں کنورٹ ہو جائیں گے جو پوری دنیا کو روشن کر دے گی. یہ باقی باللہ اپنے شاگرد کے بارے میں لکھتے ہیں. ان کے شاگرد یہی شیخ احمد سرہندی تھے، وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں. اب اس چیز کو ہم انٹروڈکشن میں لکھ سکتے ہیں. پھر ہے ایس ایم اکرام صاحب، ان کی بک ہے دا کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان. اس میں وہ لکھتے ہیں شیخ احمد بیکیم ناٹ اونلی اے چیمپئن آف اسلامک ریوائول بٹ آلسو اڈاپٹیڈ اے اسپرٹڈ آلموسٹ اگریسو ایٹیٹیوڈ ٹورڈ نان مسلمس. اب یہ دیکھیں کہ ہم ان کی جو فلاسفی تھی، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی یا ان کی پالیسی تھی، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف اسلامک ریوائولزم کے چیمپئن تھے. اب جو ہم وہاں پہ اسلامک ریوائولزم کی ہم نے آؤٹ لائن میں لکھنا ہے یا سب ہیڈنگ میں لکھنا ہے، تو اس میں ہم یہ کوٹیشن ڈال سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف چیمپئن تھے اسلامک ریوائولزم کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پالیسی اڈاپٹ کی وہ ایک اگریسو پالیسی تھی ٹورڈز نان مسلمز. پھر ہم ایک لاسٹ ہمارے پاس کوٹیشن ہے آئی ایچ قریشی صاحب کی.
یہ ایک اچھے ہسٹورین بھی ہیں، اچھے رائٹر بھی ہیں. ان کی بک ہے اے شارٹ ہسٹری آف پاکستان. تو وہ یہاں پہ لکھتے ہیں مجدد لیڈ گریٹ سٹریس آن دا وائڈ اینڈ انبرجیبل گلف بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. یہاں پہ ہم جو ٹو نیشن تھیوری والا پوائنٹ ہے ہمارا، اس میں ہم یہ کوٹیشن ڈال سکتے ہیں کہ مجدد الفسانی نے جو ایفرٹس کی، لیڈ گریٹ سٹریس آن دا وائڈ اینڈ انبرجیبل گلف، کہ انہوں نے جو اتنی ایفرٹس کی، گریٹ سٹریس کی، اس سے ایک انبرجیبل گلف جو ہے وہ کریٹ ہوا بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، کہ جو ہندوز تھے اور مسلم تھے ان میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک واضح انہوں نے لکیر کھینچی، واضح طور پر انہوں نے ان کو الگ کر دیا ایک دوسرے سے. اور یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کی بنیاد یہاں سے آئی. تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. اس ٹاپک میں ہم نے سب سے پہلے مجدد الفسانی کی بایوگرافی کا بتایا کہ کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوئے، ان کی بکس کا بتایا، ان کو مجدد الفسانی کیوں کہا جاتا ہے یہ بتایا ہم نے، ان کے نامز بتائے. پھر ہم نے امپورٹنس بتائی کہ کون سی سچویشن تھی جس میں مجدد الفسانی نے اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا. وہ سچویشن میں ہم نے دین الہی کا تذکرہ کیا. پھر ہم نے اس دین الہی کا بتایا کہ یہ ایک ماڈریٹ ریلیجین تھا. پھر سجدہ تعظیمی کی بات کی گئی، ذل الہی کی بات کی ہم نے. پھر اسلامک جو پریکٹسز تھے ان پہ جو مذاق اڑایا جاتا تھا اس کی بات کی ہم نے. آئیڈل ورشپنگ کی بات کی. ہندوز کو جو مغل کورٹ میں ان کو زیادہ ان کی وہ تھی، ہائر پوزیشنز کے اوپر وہ تھے، اس کا تذکرہ کیا ہم نے. اذان پہ جو بین تھا اس کا تذکرہ کیا. کاؤ سلاٹرنگ کی بات کی. یہ سارا کچھ بتا کے پھر ہم نے شاہ ولی اللہ کی سروسز کی، امام ربانی کی سروسز کی بات کی کہ انہوں نے کون کون سی ایفرٹس کی، کون کون سی سروسز تھیں. اس میں ہم نے بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو جو غلط رسومات چل رہی تھی مسلم سوسائٹی کے اندر اس کو ڈیاگنوز کیا. پھر ان کو روکا، انہوں نے دین الہی کو روکا، انہوں نے دین الہی کو نگیٹ کیا، سجدہ تعظیمی کی مخالفت کی، انہوں نے ذل الہی کے ورڈ کی مخالفت کی. انہوں نے لیٹرز لکھے جو آفیشلز ہوتے ہیں، فرض کریں کہ جیسے آج کل بیوروکریسی ہوتی ہے، جو مین آفیشلز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے لیٹر لکھے. ان لیٹرز کی تعداد 536 تھی. انہوں نے وحدت الوجود جو نظریہ ہے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو صوفیز ہیں، جو علماء ہیں، یہ ان کے لیے ہے. پھر انہوں نے ایک نئی آئیڈیالوجی دی عام لوگوں کے لیے جس کو وحدت الشہود بولا جاتا ہے. پھر انہوں نے جو خدمات کی ان میں ان کے اپنے شاگرد ہیں جن کو انہوں نے مختلف علاقوں میں بھیجا اسلامک تعلیمات کے لیے. انہوں نے ایتھیزم کی مخالفت کی. شیخ صاحب نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. انہوں نے اکبر کو ایڈوائز کی کہ وہ اپنے جو ایڈوائزر ہیں وہ سوچ سمجھ کے لگائیں، اور یہ کہ جو بیت المال ہے اس کو ڈیوائیڈ نہ کرے. پھر اس کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا ہوا. اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اسلام جو ہے کمپلیٹ ریوائیو ہوا. دو قومی جو نظریہ ہے وہ ایمرج ہوا شیخ احمد سرہندی کے بعد. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیخ احمد سرہندی کا انفلوئنس بڑا جہانگیر کے اوپر، جو کہ اکبر کا بادشاہ تھا. پھر جہانگیر نے شیخ احمد سرہندی کے مشورے سے آگے کچھ اسٹیٹ پالیسیز بھی بنائی. انہوں نے ایز این اپوزیشن کا رول پلے کیا. انہوں نے اسلامک بلیف کو پیوریفائی کیا. انہوں نے مسلم سوسائٹی کو مضبوط کیا. ان کی وفات ہوتی ہے 1524 میں. پھر اس کے بعد لاسٹ میں ہم نے ریفرنسز اور کوٹیشنز کی بات کی. تو یہاں پہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں. اللہ حافظ.